وہ پاکستان ایئر فورس کا ایک پائلٹ تھا جسے اسرائیلی ایجنسی موساد کی خاتون نے ورغلا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور اب اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ پاکستان کے ایئر بیس سے وہ ایک طیارہ اڑائیں اور کہوٹا پر بم گرا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام تہس نہس کرتے۔ اسرائیلی یہودی اور انڈین ہندو ایجنٹس اس بات پر بہت خوش تھے اور اپنی کامیابی پر نازاں تھے، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا تھا جب ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو جانی تھی اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ لیکن وہ ایک بات نہیں جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والے اس ملک کے گمنام ہیروز اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار ہیں۔ ISI کے ان بیٹوں نے اس اسرائیلی ایجنٹ کو کس طرح گرفتار کیا اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو محفوظ بنایا، ISI کے میجر ریٹائرڈ عامر نے بھارت اور اسرائیل کی اس سازش کو کس طرح بے نقاب کیا، اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت میں ISI اسلام آباد میں اسٹیشن چیف تھا جب اسرائیل نے پاک فضائیہ کے بھگوڑے پائلٹ کو پاکستان کے راز نکلوانے کے لیے استعمال کیا۔ جب میجر ریٹائرڈ عامر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی اور اس سے ملاقات میں اپنے آپ کو ایک پختون قوم پرست ظاہر کیا۔ ان دنوں ناراض پختونوں کی ایک تحریک بھی چل رہی تھی، اسی وجہ سے میجر ریٹائرڈ عامر نے اپنا نام سعید خان بتایا۔ اسرائیلی ایجنسی نے پاک فضائیہ کے اس افسر کو برطانیہ کے ایک ڈانسنگ کلب سے اٹھایا اور اسے تل ابیب لے گئے، جہاں اس کی برین واشنگ کی گئی اور اسے پاکستان میں پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے لانچ کیا گیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے یہ سارا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جو موساد کے ایک سابق چیف نے لکھی تھی۔ اس کتاب میں ذکر آیا کہ چاڈ میں جب ہم نے آپریشن کیا تو چونکہ ہمارا وہاں سفارت خانہ نہیں تھا تو اس لیے ہم نے ارجنٹائن کے سفارت خانے کو استعمال کیا۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا تھا کہ یہ بات پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں بات آئی کہ ان کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں وہ یہاں پر بھی تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے۔ میں نے جب اسلام آباد میں موجود ارجنٹائن کے سفارت خانے سے معلوم کیا تو وہاں 2 ڈپلومیٹ تھے، ایک سفیر تھا اور دوسرا فرسٹ سیکریٹری۔ فرسٹ سیکریٹری کا نام لوسٹن تھا اور میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن لوسٹن اڈیالہ جیل گیا۔ جب وہاں سے میں نے معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ وہ یہاں پر ایک ایئر فورس کے پائلٹ سے ملا تھا جس کا کورٹ مارشل ہوا تھا۔ لوسٹن یہودی تھا اور امریکی سفارت خانے میں بطور ڈیفنس اتاشی بھی کام کرتا تھا۔ اس طرح ایک کڑی مجھے مل گئی۔ جب پائلٹ رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو میں نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو لگا دیا جس نے اسے میرے بارے میں بتایا کہ یہ ایک پختون ہے جو فوج سے ناراض ہے۔ میجر ریٹائرڈ عامر نے کہا کہ میں نے 2 سال اس کے ساتھ کام کیا اور وطن عزیز کے خلاف اسرائیل اور بھارت کا پلان بے نقاب کر دیا۔ دوستو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ جب اسرائیل اور انڈیا نے مل کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی سازش کی۔ ISI کے گمنام ہیروز اس لیے چوکنے اور مستعد تھے کہ اس سے قبل بھی اسرائیل اور انڈیا ایسی ناپاک حرکتیں کر چکے تھے۔ یہ 80 کے دہائی کا درمیانی عرصہ تھا۔ انڈین گجرات کے جمع نگر ایئر فیلڈ پر اسرائیلی جہازوں کا ایک اسکواڈن پاکستان کے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ پلان اسرائیل، امریکہ اور بھارت نے مل کر تیار کیا تھا، جس کے لیے 5 جنگی جہاز تیار کیے گئے۔ اس بھارتی اسکواڈن نے پاکستان کے اندر بحر ہند سے گزرنے والے ایک بڑے مسافر جہاز کو نشانہ بنانے کا ٹارگٹ رکھا تھا اور بعد ازاں اسی نے کہوٹا ایٹمی پلانٹ پر حملہ بھی کرنا تھا۔ ایک بڑا مسافر بردار جہاز جو صبح سویرے بحیرہ ہند کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا اسلام آباد جانے والا تھا۔ ان کے پلان کا حصہ تھا کہ وہ ایک کامبیٹ یا ٹائٹ گروپ کی شکل میں پرواز کرتے ہوئے پاکستان میں داخل ہوں گے تاکہ پاکستانی ریڈارز کو دھوکہ دیا جا سکے اور ریڈار آپریٹرز یہ سمجھیں کہ شاید یہ کوئی ایک ہی بڑا مسافر بردار جہاز ہے۔ پھر یہ لوگ کہوٹا پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیں گے اور وہاں سے سیدھے جموں کشمیر جا کر ریفیولنگ کریں گے اور نکل جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس حملے کی اطلاع جنرل ضیاء الحق کو پاکستان کی کسی شخصیت نے دی تھی اور اس روحانی شخصیت نے جنرل ضیاء الحق کو خبردار کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف غیر ملکی طاقتیں اکٹھی ہو کر کوئی بڑا فتنہ پیدا کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے افواج پاکستان کو تیار کیا جائے۔ اسی دوران یہ بات ISI ہیڈ کوارٹر تک پہنچا دی گئی، جنہوں نے اپنی بھاگ دوڑ تیز کر دی اور بالآخر حملے سے صرف چند گھنٹے پہلے حملے اور سازش کا سراغ لگا دیا گیا۔ یہ حملہ صبح 4 بجے ہونا تھا اور جنرل ضیاء الحق کو رات 12 بجے اطلاع دی گئی۔ جنرل ضیاء نے ساری صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیا اور فوری فیصلہ کیا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ ناکام بنایا جائے گا تاکہ پاکستان کو جوابی حملے کا جواز مل سکے، اور فوراً ہی ایک بھرپور جوابی حملے کا پلان بنا لیا گیا۔ پاکستانی ایئر فورس کے 3 دستے تشکیل دیے گئے۔ پہلے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ اسرائیلی جہازوں کے حملے کو ناکام بنائے اور ان کو مار گرائے۔ اس معاملے میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا ریکارڈ 100% ہے۔
جبکہ تیسرے دستے کو اسرائیل کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ اس ٹاسک میں اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل پر حملے میں پاکستانی جہاز وہاں ری فیولنگ نہ کر پاتے اور ان کا گرنا لازمی تھا، یعنی یہ ایک فدائی مشن تھا جس سے کسی کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ اس مشن کے لیے 4 جوانوں کی ضرورت تھی، مگر ایئر فورس کے جوانوں سے جب پوچھا گیا تو 10 تیار ہو گئے اور ان میں سے 4 کا انتخاب کرنے کے لیے باقاعدہ قرعہ اندازی کرنی پڑی۔ ہر جوان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا کہ وہ اسرائیل پر حملہ آور ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی عزم و ہمت، قوت فیصلہ اور جنگی حکمت عملیوں سے خوفزدہ انڈین جنرلز اس حملے کے حق میں نہیں تھے اور پاکستان پر حملہ کرنے کو خودکشی قرار دے رہے تھے۔ ان کو قائل کرنے میں اسرائیل اور اندرا گاندھی نے بہت محنت کی تھی۔ وہ اس حملے کو عالم اسلام کے 2 بڑے دشمنوں کے خلاف حاصل کی گئی ایٹمی قوت سے محروم کرنے کا ایک سنہری موقع سمجھ رہے تھے۔ جب امریکی سیٹلائٹ نے پاکستانی جہازوں کی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کیا تو فوراً انہوں نے اسرائیل اور انڈیا کو آگاہ کر دیا اور انہوں نے نہایت ہی بھونڈے انداز میں اپنے مشن سے پسپائی اختیار کر لی، لیکن اس بات کو چھپایا نہ جا سکا۔ نتیجے میں پوری دنیا میں دونوں کی بہت سبکی ہوئی۔ تب پاکستان نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ نہ پاکستان عراق ہے اور نہ ہی پاکستانی فوج عراقی فوج کی طرح ہے۔ آئندہ ایسی کسی بھی مہم جوئی کو اسرائیل کے لیے ایک بھیانک خواب میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دوستو، وہ دن ہے اور آج کے دن اسرائیل نے آج تک پاکستان پر براہ راست حملہ کرنے کا خواب نہیں دیکھا۔ ہاں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف انڈیا کے ساتھ مل کر سازشیں ضرور رچائی جاتی ہیں اور ان سازشوں کو بھی ISI کے گمنام ہیروز اور وطن کے بیٹے ہر وقت چوکس، مستعد اور تیار رہ کر ناکام بناتے رہتے ہیں۔ ISI کی قوت کا یہ عالم ہے کہ اس نے کم وسائل ہونے کے باوجود روس جیسی سپر پاور کو افغانستان میں نہ صرف شکست دی بلکہ اس وار کے نتیجے میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گیا۔ روس کو دراصل اس وقت افغانستان پر قبضے کے بعد دریائے سندھ تک آنا تھا۔ افغان جنگ ہماری سالمیت اور افغانوں کی آزادی کی جنگ تھی۔ میجر ریٹائرڈ احمد نے بتایا کہ ضیاء دور میں CIA کو افغان کمانڈروں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام کنٹرول ISI کے پاس ہوتا تھا۔ CIA کا پیسہ ہم لے کر آگے تقسیم کرتے تھے، لیکن ضیاء الحق کے بعد CIA یہاں پوری طرح دخیل ہو گئی۔ ہم نے گل بدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، پیر گیلانی اور صبغت اللہ مجددی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب جنرل اسد درانی نے گل بدین حکمت یار کو کالر سے پکڑا تو حکمت یار نے اسے کہا کہ تم نے پاک فوج کی وردی پہنی ہے، اس کو دعا دو ورنہ میرا کالر پکڑنے پر تمہارا جو حال ہوتا وہ پوری دنیا دیکھتی۔ میجر ریٹائرڈ عامر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے نہیں بلکہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ پاکستان نے ہر ممکنہ طریقے سے امریکہ کی افغانستان میں مدد کی، لیکن بدلے میں امریکہ نے افغانستان میں انڈیا کو بٹھا دیا۔ ہربیار مری اور برامداغ بگٹی کے ٹریننگ کیمپ کھلوائے اور بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک شروع کروا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ ایک دوسرے کے خلاف ملک دشمن ہونے اور غداری کے فتوے لگانے کی بجائے ایک ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنائیں، ورنہ آج بھی اسرائیل، انڈیا اور امریکہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف اسی طرح سازشیں کر رہے ہیں جس طرح اس سے پہلے ماضی میں کی جاتی تھیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی وائس ڈیلی کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اسرائیلی ایجنسی موساد نے اپنی ایک خاتون افسر کو استعمال کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ کو ورغلایا اور اسے موساد کا ایجنٹ بنا دیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ کہوٹہ پر بم گرا کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ مگر ISI کے گمنام ہیروز نے اس آپریشن کو کس طرح ناکام بنایا اور حملے سے پہلے ہی اس پورے نیٹ ورک کو توڑ کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ تاریخی واقعات بھی بتائے گئے کہ جب اسرائیل، امریکہ اور انڈیا نے مل کر پاکستان پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ ISI نے ان تینوں ملک دشمن قوتوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وائس ڈیلی کے تمام ناظرین کی اپنے وطن، افواج پاکستان اور ISI کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ اپنی افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اظہار کرنے میں کیا حرج ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ISI، پاک فوج اور پاکستان زندہ باد لکھ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیجیے کہ پاکستانی قوم اپنے گمنام ہیروز اور اپنے وطن کے محافظ بیٹوں سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بنیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ اگلے معلوماتی سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔